والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلات، محبوب سبحانی قطب ربانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر الحسنی والحسینی کی نسبت سے منسوب وہ بابرکت اور باسعادت محفل پاک جو اولیاء کرام کا وظیفہ رہا، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہاں آپ کو ایک 11ویں شریف کی محفل ملے گی اور دوسرا امام بوصیری کا قصیدہ بردہ ملے گا۔ یہ وہ اخلاص ہے جو بزرگان دین نے پیش کیا، اللہ کے نبی نے قبول کیا، رب تعالیٰ نے اسے دوام عطا فرمایا۔ یہ محفل پاک اس سے پہلے بھی کئی بار ہوتی رہی اور مختلف عنوانات سے، مختلف ناموں سے، اور پھر موقوف ہوئی، پھر کبھی ہو گئی، کبھی کسی کے گھر میں ہوئی، کبھی یہاں ہوئی مسجد میں۔ اس کے بعد اب یہ ہم نے طے کیا، رب کی طرف سے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ رب کی طرف سے ہی نیکی کی توفیق ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور خاص اس محفل پاک میں لوگوں کو اولیاء کرام، تصوف، راہ سلوک، تزکیہ نفس اور عشق مصطفیٰ اور عشق خدا یہ بتایا جائے۔ حضور غوث پاک نے بھی جب اس محفل کا اہتمام کیا، شروع کی، اس کے بعد اولیاء کرام آج تک اس محفل کو جو باقاعدگی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا مقصد و مدعا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ واعظ و نصیحت کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا، یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ممکن ہے بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کتنی طویل یا کتنا وقت لگے گا، تو جو احباب مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مطمع نظر میرا یہی ہوتا ہے کہ محافل مختصر ہوں لیکن مکمل توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے، حضور قلب کے ساتھ ہونی چاہیے، چونکہ ایسی بابرکت محافل میں اللہ کے نورانی فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، حدیث پاک میں جو وارد ہوا، اور نیک لوگوں کی توجہات بھی ان محافل پر ہوتی ہیں، لہٰذا جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہو تو مکمل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے۔ قال اللہ اور قال الرسول ہم ہمیشہ منبر و محراب سے سنتے رہتے ہیں، اور علماء کرام
عقل کی ان گتھیوں کو سلجھاتے رہتے ہیں، دلائل عقل و نقل کے وہ بتلاتے رہتے ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عقل سے آگے کی ہوتی ہیں اور اسے کہا جاتا ہے عشق، جہاں نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی تنقیص ہے، بس ایک بات ہے کہ وصال یار ہو جائے، یہی ان کی کل کائنات ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، عربی میں عشق کے لیے کوئی ایسا لفظ مزید نہیں، جب محبت پر اشد آ جائے کہ انتہا کی محبت، یا اردو میں ہم کہتے ہیں بے انتہا محبت، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے عشق۔ عین ممکن ہے محبت دوسری بار ہو جائے، تیسری بار ہو جائے، ایک سے نہیں چار سے ہو جائے، لیکن عشق جو ہے وہ ایک ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے عاشق کو دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اشد حب للہ، انتہا کی محبت۔ اور یہ عشق کا لفظ، عشقہ یہ بیل ہوتی ہے جو درخت کے گرد لپٹ جاتی ہے، اور جب وہ بیل درخت کے گرد، اس کے تنے کے گرد لپٹتی ہے، اس بیل کے لپٹنے کی وجہ سے درخت سارا خشک ہو جاتا ہے۔ اس بیل کو عربی والے عشقہ کہتے ہیں، اور لفظ عشق اسی عشقہ سے ہے کہ جیسے وہ درخت اب کسی کام کا نہیں رہا، جس کو یہ عشق ہو جاتا ہے وہ بھی اب کسی اور کے کام کا نہیں رہتا۔ یہ ہے عشق۔ عشق میں دوئی نہیں ہے، دوسرا ایک ہی ایک ہے، جہاں دیکھیں گے ایک ہی نظر آئے گا، دوسرے کا تصور ہے ہی نہیں۔ اور اس میں دوسرے کا تصور وہ کفر ہوتا ہے، جیسے ہمارے اسلام میں دوسرے کا تصور کفر ہے، اور عشق ہمیشہ نفی سے شروع ہوتا ہے، کل جہاں کی نفی، یہاں تک کہ اپنی ذات کی نفی۔ صرف اس بات ہے تو وہ اپنے محبوب اور معشوق کا، لا الہ، یعنی کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ کی ذات۔ اب چونکہ عربی گرامر کی طرف نہیں جاؤں گا کہ یہ استثناء کے بعد جو آیا، ایسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن یہ لا الہ پہلے نفی کروائی، اس کے بعد فرمایا الا اللہ، کہ اپنے دل سے وہ سارے بت گرا دو جو کسی کی محبت کے ہیں، کسی کی چاہت کے ہیں، کسی کی الفت کے ہیں، مال و دولت کے ہیں، اولاد کے ہیں، بیوی اور خاندان کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، جاہ و جلال کے ہیں، جاہ و عظمت کے ہیں، مرتبے اور رتبے کے ہیں، ان سارے بتوں کو گرا کر اگر کوئی ذات تمہارے دل میں رہنی چاہیے، الا اللہ، وہ فقط اللہ کی، یہ عشق۔ اگر دوسرا آ جائے گا تو اس کی گنجائش پھر اللہ نہیں رہے گا۔ اس کو پہلے پاک کرو سب سے۔ دیکھتے نہیں ہیں ہم مسجد کو کتنا پاک صاف کرتے ہیں، کتنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا، جب اللہ کو اپنے گھر میں ایک دن کا برداشت نہیں یا گوارا نہیں، اور وہ ایک دن کا اتنا بھاری ہوتا ہے مسجد میں
کہ جتنا کسی کی آنکھ میں پڑا ہوا تنکا. اکثر لوگ کوئی چیز ہوتی ہے ایسے گراتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے کون سی ہوگی، تو جیسے تنکے سے آنکھ میں درد اور تکلیف ہوتی ہے ایسے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے. جب رب کو اپنے گھر میں اتنا گوارا نہیں تو اپنی ذات کے لیے کتنا گوارا ہوگا پھر. والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے انتہا محبت، اس کا نام ہے عشق. احمد جام چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، بڑا مشہور زمانہ، اکثر قوالی میں پڑھا جاتا ہے، فارسی کا. منزل عشق از مکان دیگر است، مرد ایرا راہ نشانی دیگر است. یہ طویل کلام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو عشق کی منزل ہوتی ہے اس کا مکان کچھ اور ہوتا ہے، اور عشق کرنے والے مردوں کی جو راہ ہوتی ہے ان راہوں کے نشان بھی کوئی اور ہوتے ہیں. اور یہ وہی کلام ہے جس کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند، نائب رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف علیہ کے پیر و مرشد، آپ جب یہ کلام سن رہے تھے، کشتگان خنجر تسلیم راہ، جب کلام پڑھنے والا یہاں تک پہنچا تو آپ اسی وقت جو ہے حالت سکر میں چلے گئے، جذب میں چلے گئے، اور 3 دن تک اسی کیفیت میں رہے، اور اسی کلام کو سنتے ہوئے آپ کا وصال ہوا. یہ ایسا پائے کا کلام ہے، کبھی ہو تو سنیں اس کو. اگرچہ وہ فارسی کی ہمیں شدھ بدھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑا ذوق آتا ہے اس کا. تو یہ عشق کی بات ہے. منزل عشق از مکان دیگر است، کے عشق کی منزل والوں کے مکان اور ہوتے ہیں، نشان اور ہوتے ہیں، معاملات اور ہوتے ہیں، باتیں اور ہوتی ہیں، ٹھکانے اور ہوتے ہیں، راہیں اور ہوتی ہیں، دن اور ہوتے ہیں، راتیں اور ہوتی ہیں. عقل یہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے، جتنی طویل زندگی ہو سکتی ہے ہم گزارے، یہ عقل کا تقاضا ہے. عشق کہتا ہے سب کچھ وار دو، سب کچھ قربان کر دو. امام حسین علی مقام، آپ چاہتے تو عقل کی سن کے اپنے گھر کو بچا سکتے تھے، بیعتی کرنی تھی یزید کی، لیکن عشق نے کہا نہیں، بچانے کے نہیں، اس وقت قربان کرنے کا وقت ہے. اور آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا عشق. ابراہیم خلیل نے یہ نہیں دیکھا، عقل کا تو یہ تقاضا ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں آگ جلاتی ہے، کہا نہیں. عشق نے کہا تو چھوڑ اس بات کو، تو کود جا، باقی اس پر چھوڑ دے جس کے لیے تو آگ میں جا رہا ہے. یہ عشق ہے. کبھی چھری کے نیچے لے آتا ہے، کبھی آرے کے نیچے لے آتا ہے، کبھی آگ میں چھلانگ لگوا دیتا ہے، کبھی یونس کو دریا کے اندر پھینکوا دیتا ہے. یہ وہ عشق ہے. خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہن بڑی عابدہ زاہدہ تھی. ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی بہن ایک بڑی عجیب قسم کی کیفیات سے ہیں، تو سوچا کیوں نہ میں آج اپنی بہن کی عبادت کو دیکھوں، رات کو کیسی کیسی عبادت کرتی ہے. وہ ساری رات اپنی بہن کی عبادت کو دیکھتے رہے. وہ عبادت کرتے 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 ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پھر ایک وقت آتا، رات کا ایک پہر آتا، ان کو غیب سے ایک پیالہ ملتا جو جنتی شراب کا ہوتا. وہ پیالہ وہ پی جاتی، اور یہ اسرار جو رب کے ہیں ان اسرار کا پیالہ ہوتا. تو جس وقت وہ پیالہ آپ کو ملا، آپ نے وہ پینے کے لیے جب منہ کے قریب کیا تو منصور خلاج بولا کہ بہن جی میرے لیے بھی 2 گھونٹ رکھ لینا.
جب بہن نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا تم کس وقت آئے ہو، کب آئے ہو؟ کہا میں تو پوری رات سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہا میں نے اب دیکھ لیا، میں نے پینا ہے۔ کہا منصور برداشت نہیں ہوگا، بے خود ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں، میں بے خود نہیں ہوتا، مجھے پلا دے۔ وہ ایک قطرہ، کتنا؟ ایک قطرہ منصور کو دیا، منصور بے خود ہو گیا، اور انا الحق اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ بہن نے کہا میں نے نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ برداشت نہیں کر سکو گے، اپنے آپ سے باہر ہو جاؤ گے۔ اور جب منصور گھر سے نکل کر بازار میں گیا، انا الحق کا نعرہ بلند کیا، علماء نے شریعت کی پاسداری کرنی تھی، فتویٰ لگ گیا، حق تو صرف رب کی ذات ہے، منصور کیسے حق ہو گیا؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ منصور کو سوری چڑھایا گیا، خلقت کی زبان پر جملہ آ گیا کہ مرد وہ ہوتا ہے جو ایک قطرہ پی کر اپنے معشوق کے لیے سولی چڑھ جائے۔ بہن کو پتہ چلا، مسکرائی، کہا مرد وہ نہیں جو قطرہ پی کر بے خود ہو جائے، مرد وہ ہوتی ہے جو پورا پیالہ پی جاتی ہے اور کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کبھی ایک قطرہ اتنا بندے کو بے خود کر دیتا ہے۔ قبلہ استاذنا الکریم سیدی مرشدی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب مدد اللہ العلی ومتان اللہ بطول حیاتی، اللہ آپ کا سایہ دراز فرمائے ہم سب پر۔ آپ اپنے پیر و مرشد قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بابو جی صاحب، آپ کے لیے آپ فرماتے تھے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو 7 سمندر پی کر بھی ڈکار نہ مارے۔ 7 معرفت کے سمندر پیے، اللہ کے اسرار اور رموز کے سمندر پی کر بھی ڈکار نہ مارے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ اور جو ایک بات پر آ کر بہک جائے، ایک بات پر آ کر مچل جائے، ایک بات پر آ کر پروانہ وار وہ رقص میں لگ جائے، بس وہ وہیں تک ہی ہوتا ہے، اس سے اگلی منزلیں اس کے لیے طے نہیں ہوتی۔ یہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں پھر کسی اور کی خبر نہیں رہتی۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 70 سال تک عبادت کرتا رہا، پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت میں لگے۔ 70 سال اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، دن کو روزہ رات کو عبادت، دن کو روزہ رات کو عبادت۔ 70 سال بعد اللہ نے اس وقت کے نبی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے، جا کر اسے یہ بتا دیں کہ اللہ نے تیرا نام جو ہے وہ گناہگاروں کی لسٹ میں لکھ دیا، تیری عبادت رب کو قبول نہیں ہے۔ وہ اللہ کا نبی اس ولی کے پاس آیا، کہا فلاں نام ہے تیرا؟ کہا جی بالکل۔ تو اتنے سال سے عبادت کر رہا ہے؟ کہا جی بالکل۔ کہا رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ رب کو تیری عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ اٹھا اور مچلنے لگ گیا، رقص کرنے لگ گیا، جھومنے لگ گیا، خوشی سے نعرے لگانے لگ گیا۔ نبی نے کہا اللہ نے تم سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور تیری عبادت کو رد کر دیا ہے اور تو مچل رہا ہے۔ کہا ہے اللہ کے نبی یہ بتا دے کیا اس مالک نے میرا نام لیا تھا؟ میرا نام لیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا رب کی اتنی مخلوق ہے اور رب کی نظر مجھ پر ہے اور میرا نام لے رہا ہے، میرے لیے اتنی ہی کافی ہے، میری عبادت کا صلہ مجھے مل گیا ہے۔ اور یہی ایک مجنوں کے بارے میں ملتی ہے بات، حسن حقیقی یا عشق حقیقی سمجھانے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بزرگان دین یہ دنیاوی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پھر
تاکہ یہ جو عقل کے بندے لوگ ہیں ان کو یہ دنیاوی عشق جب سمجھ آئے گا تو اللہ کا عشق کی قریب ہو جائیں گے۔ تو کہا لیلا نے کہ میں کل خیرات تقسیم کروں گی سب کو، پورے شہر کے بیکاریوں کی اور لیلا کے دیدار کے طالبوں کی لائن لگ گئی۔ مجنو کو پتہ چلا، وہ بھی پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا لائن میں۔ لیلا سب کو وہ خیرات دیتی رہی۔ جب مجنو کی باری آئی، اس کے ہاتھ میں جو لکڑی کا کاسا تھا وہ پکڑ کر لیلا نے توڑ دیا، کہا تجھے نہیں ملے گی، تو جا یہاں سے۔ جب مجنو نے یہ دیکھا تو وہ بھی رقص کرنے لگ گیا، جھومنے لگ گیا، ناچنے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا مجنو پورا شہر لے گیا، تجھے خالی لوٹایا، تیرا پیالہ بھی توڑ دیا اور تو رقص کر رہا ہے۔ کہا یہ بھی دیکھو نا، اتنوں میں سے یہ کرم مجھ پر ہی ہوئے۔ یہ نظر التفات صرف یہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب کوئی خاص بات میری ہے، کوئی عام، یہ میری ہے صرف یہ بات۔ تو یہ سمجھنے والے کسی اور رنگ سے سمجھتے ہیں، جاننے والے پرکھنے والے کسی اور طریقے سے جانتے ہیں۔ ابی بن کعب قاری قرآن صحابہ میں سب سے پہلے تراویح پڑھانے والے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ کتنی؟ 20۔ پہلے 4 فرض عمر فاروق پڑھاتے، پھر آپ 20 رکعت تراویح پڑھاتے، پھر 3 وتر حضرت عمر فاروق پڑھاتے۔ تو یہ وہ قاری قرآن ہے، صحابہ میں سب سے پیارا قرآن، ہر صحابی کی اپنی شان ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو ابی سے سیکھا کرو، قرآن سیکھنا ہے تو ابی سے۔ ایسا فرمایا ابی کو بناؤ۔ ابی حاضر خدمت ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا ہے۔ کہا ابی بیٹھو، بیٹھ گئے۔ کہا ابی ذرا سورۃ البینہ سناؤ نا، سورۃ البینہ 30ویں پارے کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ کہا یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا، ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں اور ہم سنیں، میں ایک ادنا سا غلام آپ کا۔ فرمایا ابی یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرا رب فرما رہا ہے، اے میرا محبوب ابی کو بلاؤ اور اس سے سورۃ البینہ سنو۔ ابی تو مچل گئے، رونے لگ گئے۔ کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ یہ جو وصال کی باتیں ہوتی ہیں، وصل کی باتیں ہوتی ہیں، عشق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ وہی جانتا ہے جن کو کچھ لگی ہوتی ہے، جن کو کوئی اس راہ سے پالا پڑا ہوتا ہے۔ نہیں تو عقل کے سوچنے والے اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں آئی اور گئی، بات ختم ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیں، ہم نے ایمان لایا یؤمنون بالغیب، رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کو سنا نہیں ہے، نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی کو سنا نہیں ہے، غیب پر ایمان لے آئے۔ تو قرآن کی کتنی لذت ہے، نبی کے نام میں کتنی لذت ہے۔ نعت سنتے ہیں تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، نبی کے ذکر میں کتنی لذت ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ اگر ہم نبی کی آواز سن لیتے، ہم اس نبی کو دیکھ لیتے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر ممتاز قادری بن دیکھے جان قربان کر دیتا ہے، غازی المدین شہید بن دیکھے جان قربان کر دیتا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے نا، جو ایک ایک جنگ میں سینکڑوں صحابہ، درجنوں صحابہ جو شہید ہوتے ہیں ویسے ہی نہیں شہید ہوتے، کچھ دیکھ کر شہید ہوئے، کچھ دیکھ کر شہید ہوئے۔ یہ وہ عشق ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ الفت ہے جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اس عشق میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کوئی دوسری راہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا جواز یا عقل کی دلیل نہیں ہوتی۔
اور نہ ہی یہ دلیلوں پر چلتا ہے، نہ ہی پلتا ہے، نہ ہی بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، بس آ گیا جس دل کے اندر سما گیا، پھر یہ آگ لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ یہ بجھتی کب ہے؟ جب اپنے محبوب سے وصال ہوتا ہے تب جا کر یہ آگ بجھتی ہے، نہیں تو یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے رب ارینی کہا، موسیٰ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ یا اللہ کلام کا اتنا حسن ہے، اتنی تاثیر ہے، اور کلام اتنی آپ کی پاک ہے، اور کلام اتنی سننے والی ہے، تو آپ کا دیدار کیسا ہوگا؟ کہا موسیٰ دیدار تو ضرور کراؤں گا، لیکن رکھا میں نے اپنے محبوب کے لیے، دنیا میں صرف اپنے محبوب کو کروانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، یا رب العالمین، میں بھی طالب دیدار ہوں، کلیم بنایا ہے تو دیدار بھی کروا دیں۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کے اس عشق اور محبت کو دیکھتے ہوئے ایک تجلی صرف پہاڑ پر ڈالی، اور اس تجلی کا یہ اثر ہے، آج تک جتنے یہ عاشق جل رہے ہیں نا، اس تجلی کے اثر سے جل رہے ہیں۔ یہ بات کہیں اور جاتی ہے، پھر وہ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شارک سے بھی ہے قریب، یہ قرآن کہتا ہے، اور شارک ہے کتنے دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ اب اگر تجلی سے طور جلا ہے تو اللہ تو نور ہے، تو نور جلاتا تو نہیں ہے، اور اگر نار ہے تو پھر تجلی کس کی تھی؟ طور جلتا ہے تجلی سے، اور طور جلا، اور 3 دن تک موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش رہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، ایک تجلی کے اثر سے۔ تو وہ تجلی اگر نور ہے تو جلنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر نار ہے تو پھر ہے کس کی؟ کہا نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ یہ محبوبوں کے راز ہوتے ہیں، محبوبوں کے راز ہوتے ہیں، اور رب کا خود یہ اعلان ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور وہ شارک سے بھی ہے زیادہ قریب۔ لیکن شارک ہے کتنے دور؟ اب شارک کہاں ہے؟ ہم نے جانور ذبح کیے، ٹوٹے ٹوٹے کر دیے، ہمیں نہ جان ملی نہ شارک ملی۔ کدھر ہے؟ کہا جان شارک میں ہے، جب جان کو شارک کو کھولا تو کچھ نہیں ملا۔ نہ تم سمجھے نہ، کوئی باتیں ہوتی ہیں کال کی، بولنے کی، یہ جو علماء کہتے ہیں یہ بول کر سمجھائی جاتی ہیں۔ کوئی باتیں ہوتی ہیں حال کی، ایک حال کا یہ مطلب ہوتا ہے ماضی، حال اور مستقبل، کہ جو حال والے لوگ ہیں نا، انہیں نہ ماضی کی فکر ہوتی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ حال میں ہی رہتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کی کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتے ہیں، اس وقت ان کو مکمل گرفت ہوتی ہے، اللہ نے وہ طاقت اور قوت عطا کی ہوتی ہے، جب چاہے کسی کے دل کو پلٹ دے، جب چاہے کسی کے دل کو پلٹ دے۔ حضور غوث پاک کا چوری کرنے کے لیے آئے تھے، جب جبہ اٹھا لیا، وہ پہن لیا، کہا جاؤ اب تمہیں اپنے وقت کا کتب بنا لیا ہے، صرف جبہ اٹھا کر پہنے، صرف یہ وہ عشق و محبت کی باتیں ہیں جو اہل اللہ کے ہاں ملتی ہیں، جن کے لیے اہل اللہ اپنی محفل سجایا کرتے تھے۔ اور یہی وہ عشق و محبت ہے جو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو سکھایا، جو صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے آگے اولیاء کرام، اولیاء اعظام کو سکھایا، اور یہ سینہ بسینہ درجہ بدرجہ ہم تک ایسے پہنچتی گئی۔ ہم نے صرف ایک چیز کو دیکھا جو کیلو کال علماء فرماتے ہیں، یہ حدیث، یہ قرآن، اسی کے تحت یہ سارا آتا ہے، لیکن تزکیہ نفس کی طرف ہم نے نہیں گئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی
آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک سکھائیں اور حکمہ حدیث کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ قلب کریں، ان کا تزکیہ قلب کریں۔ جب تک ہم دل کی طرف توجہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھتے نہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پھر وہی غیبت، وہی چغلی، وہی حرام۔ جتنی بھی ہماری یہ دکانیں ہیں، یہ مدینہ مارکیٹ والے، مکہ مارکیٹ والے، سب سے بڑا جھوٹ وہاں ہوتا ہے، نام ہے مدینہ مارکیٹ۔ جتنے بھی ہمارے دکاندار ہیں، کوئی کون سے حاجی صاحب، کون سے نمازی صاحب مسجد سے گئے، ابھی ہاتھ میں تسبیح ہے اور ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تبدیلی اس وجہ سے نہیں آ رہی، ہم نے کبھی اندر توجہ کی ہی نہیں۔ قبلہ استاذ الکریم فرماتے ہیں بارو ململ تو نہیں، اندرو ململ تو۔ یہ باہر سے وضو کر کے نماز کے لیے جو ظاہری طہارت ضروری ہے وہ کر کے آ جاتے ہیں، کبھی اندر کو بھی دھوئیں، پھر پتہ چلے کہ اندر بسنے والا کون ہے، پھر اس کی اہمیت پتہ چلے۔ ہم اس طرف کبھی جاتے ہی نہیں، ہم نے کبھی گوارے ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے سمجھے ہی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ آتے ہیں، کوئی آ کر ایسے پوچھے کہ حضور کوئی ایسی بات بتا دے دل کی دنیا بدل جائے، کوئی ایسا کلام بتا دے دل کی دنیا بدل جائے، کوئی قرآن ہمیں پڑھا دے، ترجمہ سمجھ لیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آج ہمارے گھروں میں سیرت کی کتاب، فقہ کی کتاب، تفسیر اور حدیث کی کتابیں کم ہیں اور ورد وظیفوں کی کتابیں زیادہ ہیں۔ اب میں ہر ایک سے پوچھوں کس کے گھر میں مجموعہ وظائف ہے تو سب کے گھر میں ہوگا، لیکن یہ پوچھوں کہ کوئی تفسیر کون سی آپ کے گھر میں پڑھی ہے، یا حدیث کی کون سی کتاب پڑھی ہے، 100 میں سے کوئی 1-2 بندے ہوں گے، یا فقہ کی کون سی کتاب پڑھی ہے، یا میرے آقا کی سیرت، سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول عربی کسی کے پاس ہے؟ کوئی کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن مجموعہ وظائف ہے، یہ عمل کرو تو یہ ہوگا، یہ عمل کرو تو دولت آئے گی، یہ عمل کرو تو فلاں آئے گا، یہ عمل کرو۔ ہم نے قرآن کو عملوں کے لیے رکھ دیا، اتنا پڑھو تو اتنا ثواب، اتنا پڑھو تو اتنا ثواب، اتنا پڑھو تو اتنا ثواب۔ بھائی وہ تو قرآن کی برکت ہے، وہ تو دیکھنے سے بھی ملے گا، وہ تو قرآن کو چھونے سے بھی ملے گا، وہ قرآن کو پڑھنے سے بھی ملے گا، لیکن قرآن دیکھنے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن چھونے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہم نے اس کو کتاب شفا بنا دیا، کہا کہ اس کے اندر شفا ہے، پڑھی جاؤ، مریضوں پہ پھونکی جاؤ۔ ہم نے اس کو کتاب برکت بنا دیا، اس کے اندر برکت ہے، گھر میں رکھ لو، بیٹی کی شادی ہو سر پہ رکھ لیں، جرگہ شرگہ ہو تو جرگے میں رکھ لیں۔ نہیں، قرآن ہدی للمتقین، سب سے پہلی آیت کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کہا جی ہمیں ہدایت نہیں مل رہی، بھائی کوئی تقوی تو کرو نا۔ ہدی للمتقین قرآن نے کہا۔ تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی ایسے آئے گا، یہ اندر سے تھوڑا سا پاک کر لو، اس سے کینہ نکال لو، اس سے بغض نکال لو، اس سے حسد نکالو، تو پھر دیکھیں کیسے قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک اپنے انوار کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ ایک بات میں دوستوں کو بھی سنا رہا تھا، ایک ویسے عام سی بات ہے، ایک شخص آئے مسجد میں، قرآن کھولا، قرآن کھول کر بیٹھا، پڑھنے لگ گیا، آیت پر پہنچا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے دوست جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ وہ یہ آیتیں پڑھتا گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کا دوست ہو، کوئی ایسا بھی ہے، اللہ کی ذات اتنی اعلیٰ اور انسان کو دیکھو وہ اللہ کا دوست۔ تو بندہ جب کوئی ایسی عجیب سی بات سنتا ہے یا پڑھتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں، یا اللہ اگر تیرا کوئی دوست ہے تو مجھے اس سے ملا لے، وہ کیسا ہوتا ہے، تو دیکھیں تو صحیح نا۔ ہم نے تو ولیوں کے ذکر پڑھے،
اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ولی تو موجود ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھلے صرف. تو یا اللہ کوئی ایسا دوست ہے تیرا جس کو تو اپنا دوست کہہ رہا ہے، یا اللہ مجھے وہ دوست دکھا دینا. وہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ بندہ جذباتی ہو گیا، رونے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ مخلوق سے تو رب ہو کر دوست بناتا ہے، ایک انسان کو تو دوست بنا لیتا ہے. یا اللہ وہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا، کتنا عظیم انسان ہوگا جس کو تو اپنا دوست بنائے گا. وہ یہی التجا کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ، اسی اس دکھے ہوئے دل کے ساتھ، اسی التجا کے ساتھ وہ نکلا مسجد سے. تھوڑا آگے گیا، دیکھا چند بچے کھیل رہے تھے. تو کونے میں دیکھا ایک بچہ وہاں کھڑا ہے. تو بچے سے پوچھا بیٹا سارے کھیل رہے ہیں تو آپ نہیں کھیل رہے، وجہ کیا ہے؟ کہا جی بات یہ کہ ان کے پاؤں پر جوتے ہیں، میرے پاس کوئی جوتا نہیں، میں کیسے کھیلوں ان کے ساتھ. کہا اچھا چلے میں آپ کو جوتا لے دیتا ہوں. وہ ساتھ لے گیا، وہاں سے دکان سے اس کو جوتا لے کر دیا. جب جوتا اس کو لے کر دے کر دکان سے باہر نکلنے لگا، اس بچے نے کہا جی 2 منٹ رکے. وہ بندہ رکا، بچے نے ہاتھ لی اور چومنے لگ گیا. اس بندے کا ہاتھ لے کر چومنے لگ گیا. اس نے کہا بیٹا میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ہاتھ ایک دم پیچھے کہ میرا ہاتھ مت چومے. اس نے کہا نہیں جی نہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں. اس نے کہا میں گناہگار سے انسان، مجھے کیا پتا اللہ کی دوستی کیسی یا کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ. کہا جی میں نے رات کو روتے روتے رب سے دعا کی تھی، یا اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اپنا کوئی دوست بھیج لے جو مجھے جوتے خرید کر دے. ان نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. میں نے رات کو رب سے روتے روتے دعا کی تھی، یا اللہ کوئی اپنا دوست بھیج دے جو مجھے جوتے لے کر دے دے. اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ نے مجھے لے کر دے دیے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے دوست. کبھی ایسا موقع ملے ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں، کیا پتہ کس نے کیا دعا مانگی ہو اور نصیب ہمارے جاگ جائے. یہ کوشش کیا کریں جہاں سے بھی کسی ایسے کو دیکھیں، جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ مسئلہ ہو، کوشش کیا کریں 2 قدم آگے بڑھ جایا کریں. کیا معلوم کون سی سعادت ہماری منتظر ہو، کیا معلوم کون سا مقام مرتبہ ہمارا منتظر ہو. کسی نے کہا نا اللہ نے جب سب تقدیر میں لکھ دیا ہے تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے لکھ دیا کل اس کو یہ ملے گا، پرسوں یہ ملے گا، ترسوں یہ ملے گا، فلاں وقت میں شادی ہوگی، فلاں وقت میں اولاد ہوگی، فلاں اس کا بزنس ہوگا، فلاں کاروبار ہوگا. تو اب دعا کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لکھ لیا ہے. تو اس کو جواب دیا کہ اگر اللہ نے یہ لکھا ہو کہ جب یہ مجھ سے دعا مانگے گا تب میں دوں گا، جب یہ مانگے، یہ لکھ لیا ہے کہ کل آپ کو فلاں سعادت ملے گی، لیکن رب نے اس کو مشروط کر دیا کہ تب ملے گی جب تو مجھ سے مانگے گا. اب رب ہاتھ اٹھنے کو دیکھ رہا ہے اور بندہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، کہہ رہا اللہ دے گا اللہ دے گا. جب انبیاء نے ہاتھ اٹھا لیے، اولیاء نے اٹھا لیے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ اٹھا لیا کرو، کشکول بنا لیا کرو، یا اللہ خالی ہے تیرے پاس ہے، دنیا دار کے پاس تو نہیں ہے، تو بھر دے تو نا، تیری بارگاہ میں کون سی کمی. آخری بات، جب تک قرآن کی آیت وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ آیت مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے، نہ ہی تجھ سے تیرا رب ناراض ہوا. یہ شاید صاحب بیٹھے یہ جانتے ہیں، عالم ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کا نزول اگرچہ خصوص کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی بلکہ اکثر ایسی آیات ہیں جن کا اطلاق بالعموم ہوتا ہے. اب بڑے دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، انتہائی کرب میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، سب نے چھوڑ دیا ہے، اپنے بھائی رشتہ دار سب آپ کی غربت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے پیچھے چلے گئے. آپ اٹھے رات کو تہجد کے وقت اور واللہ باللہ تاللہ قسمیہ طور پر کہتا ہوں میں، قرآن کھولیں، اس آیت کو پڑھیں، ما ودعک ربک وما قلی،
آپ کو رب اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا. رب فرما رہے کہ میرے بندے میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے, یہ دنیا والے چھوڑ گئے. ماں کلا میں ناراض بھی نہیں ہوں, تو میرا بندہ ہے, میں کیسے ناراض ہوں تجھ سے, میں نے تجھے پیدا کیے. اس باپ کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے. بیٹا جتنا نافرمان ہو جائے, باپ کو یا ماں کو اس کی غلطی نظر نہیں آتی, تو میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں, میں نے تجھے کیسے چھوڑ دیا. آپ اٹھیں, کبھی کبھار بندہ اتنا وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے, اتنا دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو یہ تربیت دیں کبھی کوئی خودکشی نہ کرے, وہ انتہا کو پہنچ کر جب انتہائی سوچ کہ میرا کوئی بھی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی میری فکر کرنے والا نہیں, مجھے سب نے چھوڑ دیا, سب نے مجھ سے منہ پھیر لیا, سب ناراض ہو گئے. آپ پڑھے اٹھے ما ودعک ربک وما قلی, میرے بندے تجھے چھوڑو بھی نہیں, میں تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں. جب بندہ یہ پڑھے گا تو یقین مانے وہ انعام اور اکرام ہو جائیں گے نا. وہ جان لے گا کہ واقعی کوئی ایسی ذات ہے جب سارے چھوڑ جائیں تو وہ تب بھی چھوڑتا نہیں, جب ساری دنیا ناراض ہو جائے وہ تب بھی ناراض ہے. یہ بندے کی ڈھارس بناتی ہے, بندے کا دل بناتی ہے. تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ پہلی ہماری محفل تھی باقاعدہ. انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اگر ممکن ہوا, ممکن ہے اس کے بعد ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو جایا کرے, کہ دن 11ویں کا ہوگا اور رات 12ویں کی, ہم عشاء کے بعد بس ایسی مختصر سی سادی سی محفل سجایا کریں گے, صرف اس لیے کہ تھوڑی سی دلوں کی دنیا آباد ہو جائے, دلوں کی دنیا آباد ہو جائے. بس ہم نے بڑی تقریریں کر لی, بڑے بڑے جلسے کیے, بڑے بڑے عوام کے سامنے بولے, اور بڑی یعنی مقابلوں میں گئے, سب کچھ ہو گیا. یہ چیز نہیں ہوئی. بڑے بڑے علماء ساری عمر امام غزالی جیسے مناظرے کرتے 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 آخر میں آ کر چھوڑ دیا. کہا کیا ہوا, کہا سمجھیے بھائی, سمجھا بھائی, جدھر ہم جا رہے تھے وہ کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہے, جو ہم دیکھتے ہیں وہ اور ہے, یہ اور ہے. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, تیرے نام پر مٹا ہوں, مجھے کیا غرض نشان سے. پھر نشانوں سے غرض نہیں ہوتی کہ میرا نشان باقی رہے. یا اللہ تو راضی, یا اللہ. اور جس شعر پہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا, کشتگان خنجر تسلیم راہ, یہ شعر ہو کہ جو صبر و رضا والے ہوتے ہیں نا, تو اس اللہ کی رضا کے اس خنجر سے وہ اپنی جان سپرد کر دیتے ہیں. اور جب فنا سے محبت کرو گے تو فانی ہو جاؤ گے, جب باقی سے اور بقا سے محبت کرو گے تو پھر باقی ہو جاؤ گے, پھر کوئی ہمیں فنا نہیں کر سکتا.